سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس کے اندر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں، اور کسی بھی نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ ہم آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت سے بیان کر چکے ہیں۔ اللہ نے شاہ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، اب کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی نعمت کے ملنے پر انہیں چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ خوشی کا اظہار کرنا ان کے لیے دنیاوی مال و متاع جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اب جو بھی نعمت ہو، بعض نے کہا ایک قرآن بڑی نعمت ہے، اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے، مگر قرآن براہ راست ہمارے پاس نہیں آیا ہے، یہ ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے۔ اور مفسرین نے یہاں فضل اور نعمت جو مراد لی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لیا ہے۔ خوشی کا اظہار کرنا، اب اللہ حکم دے رہا ہے خوشی کرو، جتنے جائز طریقے ہیں خوشی کے وہ تمام طریقے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کرنے کے شرعاً جائز ہیں۔ مثال کے طور پر جس طرح ہم گھروں کو سجا لیتے ہیں، لائٹ لگا لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ خوشی کا اظہار ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہر چیز لکھی ہوئی نہیں ہوتی، اور کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کی اصل موجود ہوتی ہیں۔ اب اس کی اصل کیا ہے؟ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حمل میں تشریف لائے، میں حاملہ ہوئی، تو ہر طرف خیر و برکت کا خزانہ ہو گیا۔ عرب کی زمین پر قحط تھا، لیکن رسول اللہ جیسے ہی تشریف لائے میرے حمل میں، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، تو ہوا کیا؟ پورا سال ہی برکت والا ہو گیا، پورا سال ہی۔ سبزہ کم تھا، سبزہ ہو گیا، جانور کمزور تھے، موٹے تازے ہو گئے، پھل زیادہ لگا۔ تو یہ بہاریں حضور علیہ السلام سے پہلے ہی۔ اور پھر کیا ہوا اس کے بعد دیکھیے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس رات حضور تشریف لائے، پیدا ہوئے، فرماتی ہیں مجھ سے ایک نور نکلا، خرج منی نور، اور وہ نور ایسا تھا کہ میں نے مکے میں رہتے ہوئے ملک شام کے محلات دیکھے ہیں۔ مکے میں رہتے ہوئے ملک شام کے محلات، یہ نور محدود نہیں رہا کہ چھوٹی جگہ محدود ہو، صرف کمرے تک محدود ہو، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ کہاں مکہ، کہاں ملک شام کے محلات۔ فرماتی ہے میں نے ملک شام کے محلات تک دیکھ لیے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جو اس دن نور سے روشن نہ ہوا ہو۔ یہ برکت تھی۔ اور میں بتا رہا تھا وہ لائٹوں کی اصل کیا ہے، تو بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا محسوس کیا یہ آسمان کے ستارے جو ہے نا میرے قریب ہو گئے، آسمان کے ستارے میرے گھر کے قریب ہو گئے ہیں، اور مجھے ڈر ہوا کہیں میرے اوپر گر نہ پڑے۔ تو اللہ رب العزت نے بی بی آمنہ کے گھر پہ ستارے لگائے ہیں ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں۔ تو اب ہم ستارے تو نہیں لگا سکتے، ہم چھوٹی چھوٹی لائٹیں لگا لیتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز، دوسرا یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا میلاد خود ہی منایا ہے۔ وہ کس طرح؟
صحابہ کرام نے پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد کے بارے میں تو آپ ارشاد فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، میں ابراہیم کی دعا ہوں، وہ دعا جو خانہ کعبہ پہ کھڑے ہو کر آپ مانگ رہے تھے. ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ایک رسول کو بھیج دے. نبی تو انتظار کرتے رہ گئے اور ہمیں تو انتظار کرنا نہیں پڑا، بس ہمیں تو اطلاع ملی کہ حضور آ گئے ہیں. فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا دیکھا ہوا خواب ہوں جو نے اس وقت دیکھا تھا. حضرات محترم، آخری بات اور پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. پہلے جتنی عبادتیں تھیں خاص خاص مقام پر ہوتی تھی، ہر جگہ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اللہ نے اس ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے. ساری زمین مسجد بن گئی. علماء نے بڑی نفیس بات کہی، یہ مسجد بن کیسے گئی؟ فرمایا جیسے ہی قدم مصطفیٰ لگا اللہ نے ساری زمین کو پاک کر دیا تھا، ساری زمین پاک. اب جہاں کہیں نماز کا وقت آ جائے انسان نماز زمین پر ادا کر سکتا ہے. اور یہ قدم محدود نہیں رہا، جس طرح نور محدود نہیں تھا قدم بھی محدود نہیں رہا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص خطے کے لیے نہیں آئے ہیں، سارے عالم کے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں. اس لیے ساری زمین کو پاک کر دیا گیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.